السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سورۃ الانفال کب پڑھنی چاہیے، سورۃ انفال کس وقت پڑھنی چاہیے، سورۃ الانفال کس ٹائم پڑھنی چاہیے۔ تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو مین ٹاپک جو ہے سورۃ الانفال کے جس میں عنوان ذکر کیے گئے ہیں، جس ٹاپک کے بارے میں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کچھ جو ہے وہ بتاؤں گا کہ کون کون سے ٹاپک کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے سورۃ انفال میں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سورۃ انفال جو ہے وہ کس وقت پڑھنی چاہیے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا آپ۔ سورۃ انفال مدنیہ سورہ ہے، اس میں آیت جو ہیں وہ 75 ہیں، 75 آیات ہیں، اور رکوع کی تعداد جو ہے وہ 10 ہے، ٹھیک ہے، 10 جو رکوع ہیں، اور آیت جو ہیں وہ 75 ہیں۔ سورۃ انفال مدنیہ ہے اور 8 نمبر کی سورہ ہے قرآن پاک میں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال کی پہلی آیت یہ والی ہے۔ آپ کا سوال کی طرف آتے ہیں کہ سورۃ انفال پڑھنی کب چاہیے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ سورۃ انفال جو ہے قرآن پاک کی سورہ ہے، تو قرآن پاک کو ہم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تو مثلاً کے طور پر آپ سورۃ انفال جو ہے وہ صبح فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، سورۃ انفال عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کس وقت پڑھ سکتے ہیں اور کس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب آپ کو مین ٹاپک جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ سورۃ انفال کے بارے میں کس کے بارے میں مطلب ذکر کیا گیا ہے اس میں آیات میں۔ سورۃ انفال کی 75 آیات ہیں، تو ان میں کون سے عنوانات ہیں جو اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تو آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہوگا، میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سورہ میں فرشتوں کی عبادت الہی کا بیان کیا گیا ہے، اور مال و غنیمت کا حکم اور تقوی اطاعت کی نصیحت کی گئی ہے۔ کامل ایمان والوں کی 3 باطنی اوصاف، جن کا ایمان مکمل ہوتا ہے نا، ان میں 3 اوصاف ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ پیچھے میں نے بتایا تھا باطنی اوصاف، اور اس کے بعد جو ہے وہ بتائی گئی ہیں کامل ایمان والوں کی 2 ظاہری اوصاف۔ کامل ایمان والوں کی جزا، غزوہ بدر سے پہلے اور دوران کے حالات و واقعات۔ غزوہ بدر جب ہوا تھا تو اس میں جب جون سے حالات و واقعات ہوئے تھے اس میں، تو ساروں کا ذکر جو ہے سورۃ انفال میں بڑا بریفلی ایکسپلین کیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی مدد الہی، مسلمانوں کی فریاد اور مدد الہی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، جو سورۃ انفال میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر مسلمانوں اور کفار سے متعلق فرشتوں کو وحی لائی۔ اس کے بارے میں سورۃ انفال جو ہے اس میں بتایا گیا ہے خدا اور رسول کی مخالفت کا انجام اور سزا۔ اس سورہ میں خدا اور رسول کی مخالفت کا انجام بتایا گیا ہے اور اس کی سزا کے متعلق بتایا گیا ہے۔ میدان جنگ سے جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے، میدان جنگ سے بھاگنے کے متعلق احکام، جب مال و غنیمت میں میدان جنگ میں بھاگنے سے کے متعلق جو احکام ہیں وہ اس سورہ میں موجود ہیں۔ بدر الہی میں امداد الہی اور اس کی حکمت، مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی تھی، اور اطاعت رسول کا حکم اور نافرمانی کی ممانعت۔ اطاعت رسول کی جو ہے اس کا حکم کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو۔ یہ اس آیات کا ترجمہ ہے جو سورۃ انفال کی آیت ہے ایک،
تو اس کا میں نے ترجمہ آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آپ کو اور بھی بتاؤں کہ مشرکین مکہ جیسے ہونے کا نہ ہونے کا حکم، جیسے مشرکین مکہ تھے ان جیسا نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے اور نافرمانی کی ممانعت کی گئی ہے، اور نافرمانی نہ کی جائے۔ اور حق بات سننے اور کہنے سے بہرے گنگے بدترین لوگ ہیں۔ مشرکین کے مطلوبہ معجزات نہ دکھائے جانے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہونا ضروری ہے، اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور بلائیں تو بندے کو حاضر ہونا چاہیے، اس سورہ میں تفصیل ہے، مطلب عنوان ہے اس کے۔ دل بدلتے دیر نہیں لگتی، اس سورہ میں آیا ہے۔ خیانت کی ممانعت، اس میں جب مال غنیمت یا کچھ بھی ہو تو اس میں مال میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مال میں خیانت کرتا ہے تو اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ مہاجر صحابہ کرام پر انعامات الہیہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اس سورہ انفال میں۔ مال اور اولاد ایک امتحان ہے، اس سورہ میں بتایا گیا ہے۔ پرہیزگاری اختیار کرنے پر 3 خصوصی انعامات ہیں، سورہ انفال میں بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد کفار مکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کا بیان اس سورہ میں موجود ہے۔ قرآنی آیات سن کر کفار مکہ کا جو دعویٰ تھا وہ بھی اس سورہ میں موجود ہے۔ کفار مکہ کی جانب سے نزول عذاب کی دعا، کفار مکہ کی دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات بھی اس میں بتائی گئی ہیں۔ مسجد حرام کے متولی ہونے کے حقدار پرہیزگار لوگ ہیں، اس سورہ میں بتایا گیا ہے۔ بیت اللہ کے پاس کفار مکہ کی عبادت کا انداز، بیت اللہ کے پاس جو کفار مکہ تھے نا وہ بھی مطلب عبادت اس ٹائپ کے کرتے تھے، تو اس کا انداز جو ہے وہ اس کی بتایا گیا ہے وہ کس طرح عبادت کرتے تھے کفار مکہ بیت اللہ کے پاس۔ راہ خدا سے روکنے پر مال خرچ کرنے والے کافروں کا جو حال تھا وہ بھی اس سورہ میں بتایا گیا تھا۔ وہ کیونکہ بیت اللہ کے پاس جو کفار مکہ عبادت تو نہیں کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ جو سیٹیاں اور تالیاں بجانا، جب مسلمان عبادت کر رہے ہوتے تھے تو وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، اور ان کا یہ فعل یا تو اس باطل عقیدے کی وجہ سے تھا کہ سیٹی اور تالی بجانا عبادت ہے، یا اس شرارت کی وجہ سے کہ ان کے اس شور سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پریشانی ہو۔ ان کا یہ 2 فعل تھے۔ وہ نماز میں آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ جو ہیں وہ تالیاں اور سیٹیاں بجانے لگ پڑتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔